محترم کنزرویٹر محکمہ جنگلات ضلع ڈویژن محمود جزوری صاحب، پرنسپل ڈگری کالج کلاس پروفیسر اویس احمد خان صاحب، مولانا توحیدی صاحب قادر چیف بلدیہ آفیسر ہیں، اس کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب، ایگریکلچر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہاں پر آئے صدیق صاحب، سینئر جرنلسٹ ہے دیمر کی آواز سرتاج خان صاحب، دیمر پریس کلب کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، دیمر یوتھ موومنٹ کے صدر بشیر احمد قریشی اور ان کی تمام ساتھیوں کو، پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام طلباء کو، دیمر کے نوجوانوں کو میرے طرف سے سلام۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اس ڈنگ پر ہے زور تو یہ ڈنگ ہی صحیح، ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کی لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے۔ آج ہم سب یہاں پہ 27 اکتوبر یوم سیاح کی مناسبت سے جمع ہیں۔ یہ دن تاریخی حوالے سے ایک اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اہمیت اس لیے ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی انڈین فورسز سری نگر پہ اتری اور آزاد کشمیر کو، جو اس وقت چونکہ وہ کشمیری ریاست تھی اور جو ہری سنگھ صاحب تھے وہ بھی کشمیری رہنما تھے، وہاں کے ان کے قائد تھے، ان کی حکومت تھی۔ تو یہ میں تھوڑی سی باتیں تاریخی حوالے سے کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں جہاد کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے جو ڈاکومنٹریز یہاں پہ پیش کی گئی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دیمر کے اندر بھی صحافیوں کے اندر یہ تخلیقی صلاحیت اب بھی موجود ہے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ڈاکومنٹریز یہاں پہ پیش کی ہیں وہ یقیناً داد کے لائق ہیں۔ ان سب کو جنہوں نے حصہ لیا ہے، اور اس روایت کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دیمر کے اندر پہلی دفعہ صلاحیتوں کی، ان کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کا اہتمام میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی یقیناً قابل قدر روایت ہے اور اس روایت کو آگے بڑھنا بھی چاہیے۔ میں 2 حوالوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ 1947 میں جو بھی ہوا، اس سے پہلے ریاست کی جس طرح کی بھی شکل تھی، 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے اندر جو بھی ہوا وہ مذہبی بنیادوں پہ ہوا تھا، وہ قومی بنیادوں پہ نہیں ہوا تھا، اور قوم کے اعتبار سے ہری سنگھ بھی کشمیری تھے، اس کا تعلق بھی کشمیر سے تھا، لیکن اس نے الحاق ہندوستان کر کے وہاں پہ بھارتی فوج کو جو دعوت دی، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر صرف مذہبی جنونیت تھی، اور انڈیا کو اس لیے پکارا کیونکہ ہندوستان ہندو اکثریت ریاست تھی، اور اس وقت بر صغیر کے اندر جو کشمیر کا علاقہ تھا اس میں 85% 85% مسلمان تھے اور 15% ہندو تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا انٹرنلی کہ کسی بھی طریقے سے ہندو کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ ہندوستان کے اندر جو نعرہ لگا ہندوستان کا، وہ ایک ہندو ریاست دنیا کے نام پہ تشکیل پائی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو ہندو کی نام پہ ہے، ایک ہی ریاست ہے، وہ ہندوستان ہے، وہ انڈیا ہے، وہ بھارت ہے۔ اس کے علاوہ ہندو کی کوئی ریاست کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ اسلام کے کئی ممالک آپ کو ملیں گے، ایران ملے گا آپ کو، سعودی عرب ملے گا، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، پاکستان آپ کو ملے گا ایک اچھی شکل میں، لیکن ہندو کی واحد ریاست ہے جو بھارت ہے۔ تو اس لیے جو اس نے جو بیچا اس ریاست کو، اس کے ساتھ الحاق کیا، اس کے پیچھے اس کا اپنا ایک نظریہ تھا جو اس کے مذہب کے نام پہ تھا یا ہندو کے ساتھ اس کی وابستگی کی شکل میں تھا، اس نے وہاں دیا۔ اس لیے یہ جو دن ہے 27 اکتوبر کا، اس کو یوم سیاہ سرکاری سطح پہ بھی منایا جاتا ہے، اور ہر سال گلگت بلتستان کے تمام اداروں میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے بھی یہ احکامات ہوتے ہیں، گلگت کے اندر نکلنے والی ریلی کی وہ خود قیادت کرتے ہیں۔ تو اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ 27 اکتوبر کو جو قبضہ ہوا کشمیر پر، وہ نہ کشمیریوں نے تسلیم کیا نہ مسلمانوں نے تسلیم کیا۔ آج بھی وہاں کشمیری نوجوانوں کی، ماؤں بہنوں کی جو جدوجہد ہے، اس جدوجہد اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ آج بھی کشمیری حق کے خود ارادیت مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں اور آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آزادی جمہوریت نے ان کو دی ہے، یہ آزادی اسلام نے ان کو دی ہے، یہ آزادی دنیا کے قوانین کو انہوں نے دیے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 70 برس بیتنے کے بعد بھی آج بھی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور وہ لوگ
آزادی کی دستک کے لیے آج بھی محروم ہیں۔ بدقسمتی یہی ہے، اور گزشتہ کئی برسوں سے آزادی کی یہ تحریک ٹھپ ہو گئی تھی۔ اس تحریک کے اندر جو رنگ بھرا، جو روح پیدا کی، وہ برہان واری تھے، جس نے اپنے شہادت کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا موڑ دیا، ایک نیا رستہ دیا، ایک نئی بنیاد دی۔ آج جموں کے اندر اٹھنے والی آواز ہندوستان کے لیے روکنا اور اس پر پردہ ڈالنا مشکل ہو چکا ہے۔ وہاں ہر گلی کے اندر پاکستان کا پرچم، ہر چپا نگری کے اندر، ہر شہر کے اندر وہاں آزادی کے نعرے گونجے جا رہے ہیں۔ اتنی بربریت ہے کہ سنگینوں کے نیچے مائیں چیخ چیخ کر آزادی کی بات کرتی ہیں، بیٹوں کو روز اٹھا کے لے کے جا کے دفناتے ہیں، کندھے دیتے ہیں ان کے لاشوں کو، لیکن ان کی آزادی کی لغزش میں کمی آج تک نہیں آئی۔ وہ لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، لیکن آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور پاکستان کا پرچم جموں کے اس وادی میں جو قابض ہیں ہندوستان، 7 لاکھ فوج وہاں پہ انہوں نے بھیجا ہے۔ اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جن کو ملیامیٹ کیا گیا ہے، ان قراردادوں کے اندر واضح ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں افواج یہاں سے نکال دیں، لیکن آج تک ہندوستان فوج نکالنے کی تو بات دور کی ہے، لیکن وہاں پہ فوجیں بڑھا رہی ہے۔ 7 لاکھ تک ان کی فوجوں کی تعداد جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں جموں کے نوجوانوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں کی ماؤں بہنوں کو کہ انہوں نے آزادی کی شمع کو روشن کیا اور اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ اور جس طرح مولانا صاحب نے بات کی یہ پیش گوئی کے حوالے سے، غزوہ ہند کے حوالے سے، کبھی غور کیا ہوگا میرے نوجوانوں، گلگت بلتستان چلاس کے نوجوانوں، گلگت بلتستان میں 3 پہاڑی سلسلے ہیں، کوہ ہندو کش ہے، کوہ ہمالیہ ہے، کوہ کراکرم ہے۔ کبھی ان ناموں پہ غور کرے، کوہ ہندو کش، جہاں ہندو کش ہوئے تھے، ہندو کو مارا گیا تھا۔ یہ تاریخ کے اوراق پڑھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ ہندو اور سکھوں کی قتل و غارت گری اسی رینج میں ہوئی ہے۔ اور جس غزوے کی بات کر رہے ہیں وہ غزوہ مجھے تو لگ رہا ہے ننگا پربت کی پہاڑیوں پہ لڑی جائے گی، اور یہ دریائے سندھ یہ خون آلود ہوگا، اور یہاں پہ یہ جنگ ہوگی۔ کل کے آنے والے نوجوان، یہ جو غزوہ ہند ہے، یہ غزوہ ہند کے غازی اور مجاہدین آپ نے بننا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ، یہ گلگت بلتستان سنگم ہوگا اس جنگ کا، اس جہاد کا۔ تو آپ آج سے جذبہ پیدا کریں کہ ہم اپنے کنٹریبیوشن کس طرح کشمیر کی آزادی اور کشمیریوں کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کشمیریوں کو اور کشمیری قیادت کو بھی مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ مخلص نہیں ہوں گے کشمیر نے آزاد نہیں ہونا، لیکن حالات پیدا ہوں گے، آزادی حالات پیدا ہونے کی بات ہوتی ہے۔ یہ حالات بہت جلد پیدا ہوں گے کہ کشمیر آزادی کی جانب گامزن ہوگا، اور کشمیریوں کی منشا کے مطابق ان کو حق کے خود ارادیت ان کو دی جائے گی۔ اور میں یقین سے اس امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کشمیر جو ہے یہ آزاد ہوگا، یہ ان کا حق ہے۔ قربانیاں دیتے رہیں گے، یہ قربانیاں بھی رائگاں نہیں ہیں۔ جو بھی شہید ہیں وہ اللہ کے ہاں سے رزق کھاتے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، اور ان کو ایک طویل زندگی دی گئی ہے جو اللہ کے ہاں وہ آسودگی کے ساتھ اپنی زندگی ان کو رزق وہاں سے مل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ان کی قربانیاں بھی رائگاں نہیں ہیں، اور جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ بھی رائگاں نہیں ہیں۔ اور اقوام متحدہ جس طرح اس ادارے پہ بات کی گئی میں مزید بات نہیں کرتا، اور جس طرح OIC پہ بات ہو گئی اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس دعا کے ساتھ میں آج کی اس بلیک ڈے کی مناسبت سے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج دیکھیں یہ نوجوان، یہ پورے گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور پورے دنیا میں مسلمان نوجوان کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے باہر نکلے ہیں، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ آزادی کشمیریوں کا حق ہے، وہاں کے جینے کا حق دو، وہاں کو آزادی دو، اور کشمیری جو حق مانگتے ہیں یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کے لیے ہم دنیا کے تمام اداروں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے کنٹریبیوشن کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو بھی ہم سے ممکن ہو چکے، چاہے وہ قلمی جہاد ہو، چاہے وہ آپ کا اسباب کے ساتھ جہاد ہو، چاہے جسمانی جہاد ہو، چاہے مال و متاع کی جہاد ہو، انشاءاللہ مسلمان پاکستانی اور پاکستان اور گلگت بلتستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حکومت گلگت بلتستان کا بھی یہی پیغام ہے کہ آج کا دن یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے، اور یہ پیغام دیا جائے دنیا عالم کو کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہر فورم پہ کھڑے ہیں، چاہے وہ سفارتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی محاذ ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں امید اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور آنے والے نوجوان نسل کشمیری جدوجہد کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ احمد ندیم قاسمی کی کلام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کی گزرنے کبھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے
حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔